بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رأيتموه فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وفي رواية قال إنما هذه الآيات يخوف الله بهما عباده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب ایسی حالت پیش آ جائے تو تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ حالت ختم ہو جائے اور سورج اپنی حالت پر واپس آ جائے. اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو متنبہ اور متوجہ فرماتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ سورج کا گہنانا یا چاند کا گہن لگنا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اس کی گویا کہ غم میں افسوس میں یہ کام ہوتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتلا دی. فرمایا کہ یہ کسی کی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ جو صبح سے سورج کو نکالتا ہے اور شام کو غروب کرتا ہے اور دن بھر سورج روشن رہتا ہے، وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ سورج ہوتے ہوئے بھی اسے روشن نہ رہنے دے اور زمین پر اندھیرا چھا جائے. یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور وہی اس کو لاتا ہے. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر بندوں کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. یہ موقع ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اس کو خوش گپیوں میں یا کسی ادھر ادھر کے مشغلے میں ضائع کرے. اس کی بجائے اس وقت کو اللہ سے دعا مانگنے میں، اپنے گناہوں کی استغفار کرنے میں اور نماز پڑھنے میں گزارنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ ثابت ہے کہ جب سورج کو گرہن لگا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور یہ ندا کروائی گئی کہ آ جاؤ نماز ہونے والی ہے، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں اور بعض میں یہ کہ 4 رکعت، اور 4 رکعت ایسے ہی پڑھی جائیں گی جیسے نفل ہوتی ہیں. اس میں یہی نیت ہوگی کہ صلاۃ الکسوف. اگر مرد حضرات وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے مسجد میں، عورتیں گھروں میں تنہا یہ نماز پڑھیں گی. عورتوں کے لیے گھروں میں یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ وہاں رہ کر پڑھیں. اور جب تک سورج جو ہے وہ اس کا گرہن ختم نہ ہو جائے تب تک کوشش کی جائے کہ دعاؤں میں مشغول رہا جائے. اس وقت کو جو ہے دائیں بائیں کی مشاغل میں اور ادھر ادھر کی مصروفیات میں ضائع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ خاص عطا فرمائے. آمین آمین.